بعض اوقات انسان کے تعلقات میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ آپ سے دور جانا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان یہ چاہتا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے دور جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کیسے انسان کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف واپس لایا جائے۔ بہت سے لوگ مختلف کوششیں کرتے ہیں کہ وہ انسان جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ اپنا بنا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی سے نہ جائے۔ یہاں پہ دیکھا گیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرح کے عملیات بھی کرتے ہیں۔ ایسے سفلی عملیاتوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ کوئی انسان ان کی زندگی سے نہ نکل سکے، لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ مختلف مشکلات میں بھی گر جاتے ہیں۔ اس چینل پہ جو عملیات بتائے جاتے ہیں ان کا برا اثر نہیں آپ کو ملے گا، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ نقصان والے عملیات انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔ آج کا جو عمل بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک خوراک، یعنی اس کی اگر ایک دفعہ آپ کر لیتے ہیں، ایک خوراک سے ہی آپ کو اثر نظر آتا ہے، دوسرے انسان پہ اس کا ایسا اثر قائم ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی صورت آپ سے دور نہیں رہ پائے گا، محبت میں کمی نہیں آئے گی، اور یہ اثر بڑھتا جائے گا جیسے جیسے آپ اپنے دل پہ کیا جانے والا عمل ہے، اس عمل کو کرتے جائیں گے، اس کا اثر بڑھتا جائے گا۔ یہاں پہ ایک میں بات بتا دوں کہ اس عمل کو جو انسان بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ سوچ کے کرے کہ یہ سخت عملیات میں سے ایک ہے، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور عمل ہے، بڑا خاص عمل ہے۔ تو جتنے بھی عملیات دیے جاتے ہیں وہ خاص ہی دیے جاتے ہیں۔ وظیفہ بک چینل پہ بھی ہمارے جا کر دیکھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی کتب سے بھی بتائے جاتے ہیں اور اپنے تجربے سے بھی بتائے جاتے ہیں عملیات جن کا اثر قائم رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، جلد اثر ہوتے ہیں اور آزمودہ ہوتے ہیں، جن کو تمام عاملین مانتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ باقی آج کا جو عمل ہے یہ پہلے بھی کافی بہنوں کو، بھائیوں کو ان کے مسئلے کے مطابق دیا جا چکا ہے، اور جس کو بھی عمل دیا گیا اس کو ناکامی نہیں ملی، اس کو کامیابی ہی ملی ہے۔ تو عمل جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھتا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے جس انسان کے دل میں محبت ڈالنی ہو اس میں ڈال جاتی ہے، تصور کیا جاتا ہے دوسرے انسان کے دل کا، اور پھونک اپنے دل پہ ماری جاتی ہے۔ تعداد بھی میں آگے بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک بہن نے بڑی پریشانی میں میسج کیا، کافی میسج آئے۔ بہن اس وجہ سے پریشان تھی کہ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، اور دوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوری کی وجہ یہ بنی کہ اس کی دوست، اس کی سہیلی اس لڑکے کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر چکی تھی اور اس سے خود نکاح کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ یہ بہن جو ہے یہ اس سے پہلے محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی کرتا تھا، لیکن اب وہ لڑکا جہاں نکاح کی بات کر رہا تھا، نکاح کے وعدے کر چکا تھا، اب ان سے مکر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس لڑکی کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر جب اس نے رابطہ کیا تو اسے یہ عمل جو آج بتایا جا رہا ہے وہ دیا گیا۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے جب یہ عمل دیا گیا تو اس عمل کا ایسا فائدہ ملا کہ وہ لڑکا اس لڑکی سے خود بخود بدظن ہونے لگا۔ بہن کہتی ہے مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ لڑکا آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جاتا اور میری طرف مائل ہوتا جاتا اور واپس لوٹنے کی اب کوشش کرتا۔ وہ ایسی باتیں کر چکا تھا کہ اب مجھ سے بات کرتے بھی اسے شرم آتی تھی، لیکن پھر اس نے ایک دن مجھ سے معافی مانگی اور اس سے تمام وعدہ کرتے ہوئے تعلقات ختم کر دیے۔ اسی عمل کی وجہ سے
وہ انسان جو مجھ سے دور جا چکا تھا وہ واپس لوٹ کے آیا۔ تو عمل جو ہے یہ دل پہ اثر کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے دوسرا انسان واپس لوٹ کے آتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے بغیر پہ رہ نہیں پاتا۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے عمل کرنا ہے۔ یاسین یا مقلب القلوب، اس وظیفہ کو خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ حروف موقتات میں سے بھی یاسین ہے، تو اس کو اس طرح کرنا ہے کہ اس وظیفہ کو اگر کوئی انسان تھوڑی سی چینی پر، یعنی چینی لینی ہے، اس پہ پڑھنا ہے، اور اپنے دل پر دوسرے انسان کا نام لے کر پھونک مارنی ہے، اور ایک پھونک اس چینی پہ ماری جاتی ہے جو سامنے رکھی ہوتی ہے، تو دوسرا انسان آپ کی محبت میں برباد ہونے، جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کی تعداد 33 بار ہے، یعنی 33 بار پڑھا جاتا ہے۔ جب پڑھا جائے تو ایک پھونک، مثال کے طور پہ میں نے کہا یاسین یا مقلب القلوب، تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک دفعہ پھونک چینی پہ مارنی ہے، ایک دفعہ اپنے دل پہ۔ دوبارہ میں نے پڑھا یاسین یا مقلب القلوب، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ چینی پہ پھونک، ایک پھونک اپنے دل پہ۔ تیسری بار پھر یاسین یا مقلب القلوب، پھر دوبارہ ایک دفعہ چینی پہ، ایک دفعہ دل پہ۔ 33 دفعہ پورا کیا جائے گا۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جس انسان کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، جسے واپس پانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ عمل کامیاب ترین عمل ہے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔